کیا واقعی دو سینگوں والا بکرا شیطان کی علامت ہے یا یہ سب ایک بڑی غلط فہمی ہے؟ ہزاروں سال پہلے یہی سینگ طاقت، بادشاہی اور زرخیزی کی علامت سمجھے جاتے تھے، لیکن آج یہ شیطان کی پہچان ہے۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ دیوتاؤں کی نشانی شیطان کی علامت میں بدل گئی؟ 19ویں صدی کی ایک تصویر نے ہمیشہ کے لیے یہ طے کر دیا کہ بکرے کے سر کو شیطان کے ساتھ جوڑا جائے۔ یہ کہانی قدیم مصر سے شروع ہوئی، کنعان اور یونان سے گزرتی ہے اور پھر عیسائیت کے دور سے ہوتی ہوئی جدید کلچر تک پہنچتی ہے، اور آج یہی سمبلز ہمیں پاپ اور راک میوزک میں شیطانی نشان کے طور پر دکھائے جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ سچائی کیا ہے؟ تو چلیے اسی کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو باقاعدہ آغاز سے پہلے پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہمارا یہ خوبصورت علمی سفر جاری رہے۔ قدیم تہذیبوں اور قبیلوں میں دو سینگوں کو طاقت اور بادشاہی کی علامت سمجھا جاتا تھا، یا پھر الہی مرتبہ دینے کے لیے دو سینگوں کو علامت کے طور پر منسوب کیا جاتا تھا۔ قدیم دور کے بادشاہ بھی دو سینگوں والا تاج پہنتے تھے، اور یہ تو آپ جانتی ہی ہوں گے کہ دو سینگوں والے ایک ایسے شخص کا ذکر قرآن شریف میں بھی آیا ہے کہ جس نے غالباً دوسرے سیاروں پر اور کہکشاؤں میں سفر کیا تھا۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں حضرت ذوالقرنین کی۔ خیر، ذوالقرنین کی بات ہم پہلے کر چکے ہیں، وہ آپ ریکارڈ کر سکتے ہیں میرے چینل۔ مطلب پرانے زمانے میں دو سینگوں کو طاقت کی اور بادشاہت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ تو پھر سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ آخر طاقت اور بادشاہت کی علامت سمجھے جانے والے دو سینگ شیطان کے سمبل کیسے بن گئے؟ دوستو، 900 سال قبل مسیح جب بنی اسرائیل میں توحید کا علم یا سمجھ ختم ہونے لگی تو بنی اسرائیل مختلف بتوں کی عبادت شروع کر کے شرک میں پڑ گئے۔ تب حضرت الیاس علیہ السلام بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے تاکہ ان میں شرک جیسا بڑا جرم ختم کیا جا سکے۔ انہی بتوں میں سے ایک بال نامی بت تھا۔ یہ وہ دور تھا جب بنی اسرائیل کنعان یعنی فلسطین کے علاقے میں آباد تھے۔ جب بنی اسرائیل اس علاقے میں آئے تب یہاں موجود پرانے قبائل بال نامی دیوتا کی پوجا کرتے تھے۔ ان کی رسومات میں بال کو جانوروں کی قربانی پیش کی جاتی تھی، کبھی کبھی انسانی قربانی بھی دی جاتی تھی، خاص کر بچوں کی، اور اس کے علاوہ عبادت گاہوں میں جشن اور ناچ گانا ہوتا تھا، کیونکہ ان کے نزدیک بال کھیتی باڑی، بارش برسانے اور جانوروں میں افزائش نسل کا دیوتا تھا، اور وہ قبائل بال کی پوجا 2000 سال قبل مسیح سے کر رہے تھے۔ مطلب کم از کم بنی اسرائیل کی کنعان میں آنے سے پہلے تقریباً 800 سال سے بال کی پوجا ہو رہی تھی۔ تو جب بنی اسرائیل جہاں آباد ہوئے تو مقامی نظریات نے ان پر گہرا اثر ڈالا، کیونکہ مقامی قبائل کا ذریعہ معاش کھیتی باڑی تھا، اور کھیتی باڑی کے لیے بارش کا ہونا ضروری تھا، تو وہ لوگ بارش اور کھیتی باڑی اور جانوروں میں افزائش نسل یا برکت کے لیے بال کی پوجا کرتے تھے۔ ان کی دیکھا دیکھی بنی اسرائیل نے بھی اس کی پوجا شروع کر دی، کیونکہ انہوں نے بھی مقامی قبائل کی طرح زندگی گزارنا شروع کی۔ ان کے آپس میں شادیاں ہوئیں، تعلقات بڑھے، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل بھی اس بت کی پرستش میں پڑ گئے، اور ان کی اس شرک کو ختم کرنے کے لیے حضرت الیاس علیہ السلام آئے، جن کا ذکر اولڈ ٹیسٹمنٹ کی کتاب کنگز 1 کے چیپٹر 18 مطلب 18 میں آتا ہے۔ آیت نمبر 20 سے لے کر آیت نمبر 40 تک حضرت الیاس علیہ السلام اور بال کے پجاریوں کے درمیان ایک مقابلے کا ذکر آتا ہے۔ ان پجاریوں کی تعداد 450 کے قریب تھی۔ یہ کافی لمبا واقعہ ہے، اور ان شارٹ کے اس واقعے میں الیاس علیہ السلام فتح یاب ہوتے ہیں اور ان پجاریوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 125 میں بال نامی بت کا ذکر آتا ہے، اور اس کی تردید کی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بہترین خلق کرنے والے ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ ہی پرفیکٹ کریٹر ہیں۔ بال اس وقت کی مقامی زبانوں میں مطلب عبرانی، کنعانی اور ارامی وغیرہ کا لفظ تھا۔ اس کا مطلب مالک یا خداوند ہوتا ہے۔ اس لفظ سے ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ بال کو شیطان سمجھ کر نہیں بلکہ دیوتا سمجھ کر اس کی عبادت کرتے تھے۔ تو پھر سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ جن قبائل میں بال کو دیوتا مانا گیا، ان قبائل کے اندر اسے شیطان کے طور پر نہیں دیکھا گیا، آج ہمیں اسے شیطان کے سمبل کے طور پر کیوں پیش کیا جاتا ہے؟ حالانکہ بال ڈسکرپشن کے مطابق انسانوں کی طرح دکھنے والا، سر پر 2 سینگ یا پھر 2 سینگوں والا تاج پہنے ہوئے، اس کے ہاتھ میں ایک تھنڈر بولٹ مطلب کڑکتی بجلی کا نیزہ دکھایا جاتا ہے۔ تو سوال وہیں کا وہیں ہے کہ آخر گوٹ ہیڈ مطلب 2 سینگوں والے بکرے کا سر شیطان کی علامت کیوں سمجھا گیا؟ چلیے پہلے قدیم تاریخ میں چل کر دیکھتے ہیں کہ بکرے کے سر کے پیچھے کی کہانی کیا ہے۔ تقریباً 3000 سال قبل مسیح قدیم مصر میں خنوم نامی دیوتا کا ذکر ملتا ہے، جو مینڈے کے سر والا اور چیزوں کو تخلیق کرنے والا مانا جاتا تھا۔
1500 سال قبل مسیح کنعان کے علاقے میں بال کی پوجا ہوتی تھی اور اسے طوفان اور بارش کا دیوتا مانا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ طاقت اور زرخیزی کا بھی 500 سال قبل مسیح قدیم یونان میں آدھے انسان اور آدھے بکرے کے جسم رکھنے والے ایک دیوتا پین کا ذکر ملتا ہے، جو خوشی اور جنگل کی آزادی کا علم بردار تھا۔ مطلب ہزاروں سال کی تاریخ میں مختلف علاقوں میں عجیب الخلقت دیوتاؤں کا ذکر ملتا ہے کہ جن میں سر پر سینگ اور مخلوط جسمانی ساخت مطلب شکل و صورت کا عنصر ایک جیسا ہے۔ تو اس کے لیے کئی جگہوں پر بال کو بھی گوٹ ہیڈ مطلب بکرے کے سر والا دیوتا بتایا جاتا ہے۔ حالانکہ جس وقت بال کی پرستی شروع ہوئی اس وقت وہ 2 سینگوں والے تاج کے ساتھ انسانی شکل کے طور پر پیش کیا جاتا تھا۔ بعد میں کئی 100 سال بعد آنے والے لوگوں نے اس کو بیل یا بکرے کے سر کے ساتھ پیش کیا، کیونکہ بیل کو زرخیزی کی علامت کے طور پر جانا جاتا تھا، اور یہی بات زیادہ درست معلوم ہوتی ہے، کیونکہ جہاں قرآن میں بال کی تردید ہے وہاں اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو احسن مطلب پرفیکٹ کریٹر اور کامل خالق کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ مطلب مخلوط اور عجیب الخلقت جاندار یا بت یا جو بھی کہہ لیں وہ کریٹر نہیں ہو سکتا۔ یہاں احسن الخالقین سے اشارہ مل رہا ہے کہ لوگوں نے بال کو اس کی ابتدا سے ہٹ کر انسانی اور حیوانی جسم ملا کر ایک ہائیبرڈ اور عجیب الخلقت دیوتا کے طور پر پیش کیا تھا۔ قدیم تہذیبوں اور قبائل میں انہی شیطان سمجھ کر نہیں بلکہ دیوتا سمجھ کر پکارا جاتا تھا، جبکہ آج ہم انہیں شیطان اور ڈیمن سمجھتے ہیں تو انہیں شیطان کے طور پر کیوں پیش کیا گیا؟ دوستو اس کا جواب بالکل سیدھا اور آسان ہے کہ جب عیسائیت میں توحید کا رنگ نمایاں تھا، مطلب پہلی صدی سے لے کر 4 صدی عیسوی تک، تو اس میں بال کی عبادت کیونکہ شرک تھا اور شرک ایک شیطانی عمل تھا، تو خود بال کو اور دوسرے دیوتاؤں کو مطلب 2 سینگوں والے بکرے کے سر کو یا پھر 2 سینگوں والے بیل کے سر کو شیطان کی علامت سمجھا گیا اور اسے ایسے ہی پروموٹ کیا گیا تاکہ لوگ مختلف دیوی دیوتاؤں کو شیطان سمجھ کر ان سے دور ہو کر ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس سے ہی بہترین خالق کا درجہ دیں۔ اسے ڈیمنسٹریشن آف پیگن گاڈز کہتے ہیں۔ خیر سینکڑوں سالوں سے گوٹ ہیڈ کو شیطان سمجھا جا رہا تھا، لیکن 19ویں صدی عیسوی کے وسط میں مطلب 1850 عیسوی کے عشرے میں مشہور زمانہ تصویر گوٹ ہیڈ بیفومیٹ نے 2 سینگوں والے بکرے کے سر کو شیطان ہونے پر ایک قسم کی مہر لگا دی۔ ایک سوال جو اکثر میرے ذہن میں آتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں بھی آتا ہو، کہ آخر پرانی تہذیبیں یا قدیم لوگ دیوتاؤں کو کیوں پوجتے تھے اور ساتھ ہی ہر دیوتا کی ایک الگ تصویر یا شبیہ بنائی گئی تھی؟ کیا کسی نے انہیں ان کی صورتیں بتائی تھیں یا دکھائی تھیں، یا خود انہوں نے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے قدرتی مظاہر مطلب بارش، بجلی، بیماریوں وغیرہ کے پیچھے کوئی نہ کوئی ذات ہے، اس کی وضاحت کے لیے انہوں نے تصاویر بنائی ہوں؟ دوستو جہاں میرا یہ ماننا ہے کہ کوئی بھی چیز ایسے ہی کسی معاشرے میں جڑ نہیں پکڑتی جب تک کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہو۔ میری تحقیق کے مطابق قرآن شریف میں یا پھر تورات یا انجیل مطلب اولڈ ٹیسٹمنٹ یا نیو ٹیسٹمنٹ میں کہیں بھی اس طرح کا ذکر نہیں آیا ہے کہ جو لوگ شرک میں پڑ گئے انہوں نے کسی کو دیکھ کر اپنے دیوتا بنایا ہو۔ لیکن اگر بک آف اناک کو دیکھا جائے تو ایسے اشارے ملتے ہیں کہ ایک وقت تھا جب شیاطین انسانوں کے معاشرے کے اندر گھل مل جاتے تھے اور اس معاشرے میں اللہ کی نافرمانی کو عام کرتے تھے، جیسے بت پرستی ہو گئی یا ایسے کام جن سے اللہ نے منع کیا ہو۔ اگر بک آف اناک کی بات کی جائے تو یہ کہ ایک ایسی کتاب ہے جسے حضرت ادریس علیہ السلام سے ایسوسیٹ کیا جاتا ہے کہ ان کی بتائی گئی باتوں کو بعد میں آنے والے لوگوں نے کتاب کی صورت دے دی۔ بہرحال اس کتاب میں موجود عجیب و غریب مضامین اور عقل سے بالا تر واقعات کی وجہ سے اسے اولڈ ٹیسٹمنٹ یا نیو ٹیسٹمنٹ کا حصہ نہیں سمجھا جاتا۔ ہاں اسے مذہبی ادب ضرور مانا جاتا ہے، جبکہ ایتھوپیا کا آرتھوڈاکس کیتھولک کلیسا مطلب قدیم روایتی نظریات کا حامل چرچ اسے بائبل کا حصہ مانتا ہے۔ اور اگر بک آف اناک میں موجود مضامین میں کچھ حد تک بھی حقیقت ہو تو یہ عین ممکن ہے کہ اس وقت شیاطین نے کہ جنہیں بک آف اناک میں فالن اینجلز کے نام سے پکارا گیا، انہوں نے انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایسی شکلیں بنائی ہوں اور اپنی طاقتیں دکھائی ہوں کہ وہ لوگ انہیں دیوتا سمجھنے لگے، اور انہی شکلوں کی ڈسکرپشن نسل در نسل سینہ بسینہ چلی آ رہی ہو اور انہی بتوں کی صورت دے دی گئی ہو۔ Who knows؟ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ شیطان چونکہ ہر وقت انسان کو رحمان مطلب اللہ تعالیٰ سے دور کرنے اور پولیتھیزم کو پروموٹ کرنے میں لگا رہتا ہے، تو اس دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں
جو ڈائریکٹ شیطان کی پوجا کرتے ہیں اور اس کے کام میں اس کے معاون اور مددگار بنتے ہیں۔ اگر آپ جدید دور کا پاپ میوزک دیکھ رہے ہیں تو اس میں آپ کو سیٹنک مطلب شیطانی سمبل دکھائی دیتے ہیں، جیسے ہاتھ کا یہ سمبل جسے ڈیول ہارنس کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انورٹڈ کراس مطلب الٹا سلیب اور پینٹاگرام مطلب 5 کونوں والا ستارہ جسے الٹا دکھایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ راک میوزک کے بارے میں تو واضح ہے کہ اس میں کھلے عام شیطان کی پوجا اور مذہب پر تنقید کی جاتی ہے۔ اس جیسے کلچر کو نرملائز کرنے کے لیے مطلب عام کیا جاتا ہے تاکہ اس کو دیکھ کر کراہت اور وہ نفرت محسوس نہ ہو جو ہونی چاہیے، کیونکہ انسانی فطرت ہے کہ جو چیز زیادہ اس کے سامنے ہو اس سے وہ مانوس ہو جاتا ہے۔ تو اس چیز کے بارے میں اس کی فیلنگز میں وہ شدت نہیں رہتی جو عام طور پر ہونی چاہیے یا ہوتی ہے۔ ان سمبلز کو اتنا عام کیا گیا ہے کہ ہمارے نوجوانوں میں بھی اس سمبل کی حقیقت کو جانے بغیر ان کو ایکٹ کرنے میں اور دکھانے میں بڑا کول محسوس کرتے ہیں۔ اگر ہمارے سامنے شیطانی سمبلز والی کوئی ویڈیو آ جائے یا ایسی تصویر کی جس میں شیطانی سمبلز نظر آ رہے ہوں تو ان کو شیئر نہیں کرنا چاہیے تاکہ یہ چیزیں عام نہ ہو سکیں، تاکہ ان کے بارے میں جو کراہت محسوس کی جاتی ہے وہ برقرار رہے۔ دوستوں اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کر دیجیے تاکہ اس طرح کی بہترین معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکیں۔ شکریہ۔